نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ جھوم جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ انسانوں سے خطاب فرمایا، وہ انسان جو رب کو ایک مانتا ہے، وہ انسان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ کس طرح سے آزمائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ صابرین اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صابر کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوف اور غم دنیا میں انسان کی جو زندگی ہے 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جسے بچپنا کا مرحلہ کہا جاتا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جسے جوانی کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جسے بڑھاپا کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں 3 حصے آتے ہیں، یا تو اس کی زندگی غم میں ہوگی، یا تو وہ شخص خوشی میں ہوگا، یا تو خوف میں ہوگا۔ خوف ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آنے والے خطرات سے انسان کا دل خوف زدہ ہو جائے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بطور علاج جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو خون کا چیک اپ لکھ کر کے دیتا ہے۔ جب تک آپ نے خون نکالا، رپورٹ آنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ خوف رہا کہ نہ جانے میرے رپورٹ میں کیا بیماری نکلے، یہ خوف ہے۔ کہیں پر حادثہ ہوا اور اس حادثے کی خبر آپ کو ملی اور آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا حادثہ ہو جائے، اسی کا نام خوف ہے۔ آنے والے خطرات ذہن میں آئے اسے خوف کہتے ہیں۔ اور غم کسے کہتے ہیں؟ جو گزر گیا، ماضی میں جو ہو چکا، جو حادثہ ہو چکا، اس حادثے کو ذہن میں لانا، یاد کرنا، اسے غم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دادا دادی کا انتقال ہوا یا ماں باپ کا انتقال ہوا، برسی کا موقع آیا، ماں باپ کی یاد تازہ ہوئی، دل غمگین ہو گیا۔ اب ان کی وہ ادائیں یاد آنے لگی، ماں باپ کا جو احسان ہے وہ یاد آنے لگا، یہ غم ہے۔ جو گزر گیا اس کی یاد آنے کو غم کہتے ہیں۔ اور بیچوں بیچ میں ایک چیز ایسی ہے جس کو خوشی کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں خوشی کم ہے، غم
اور خوف زیادہ ہے۔ وہ اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر، ان کے پتلے پر جب تک روح نہیں ڈالا تھا، 39 ڈیز 39 دن تک غم کی برسات تھی اور ایک دن خوشی کی برسات تھی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم ہے، غم زیادہ ہے۔ اب ان تینوں مرحلے کو دیکھتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقبول ولی ہوتے ہیں، میں ان مقدس بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام نہیں لینا چاہتا، صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر 40 آدمی میں حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کا ولی اور نیک بندہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ 40 سے کئی گنا زیادہ ہے، یہاں پر بھی اللہ کا ولی موجود ہوگا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہونے کے باوجود، مقرب بندہ ہونے کے باوجود اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ایسا بھی ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے تو ان کو اپنی ولایت چھپانا ضروری ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کے لیے گارنٹی دی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے ولی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ رونے میں گزرتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کمی نہیں، رہنے سہنے کی بھی کمی نہیں، اللہ نے ہر چیز کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، جو دنیا کی ضروریات ہے وہ ہمیں نوازا، مگر اس کے باوجود ہماری زندگی کبھی غم میں مبتلا ہے، کبھی خوف میں مبتلا ہے۔ تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے قریب وہ کیسے ہوئے؟ اللہ کے قریب اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے نماز فرائض ادا کرنے کے بعد نفل کی کثرت کی۔ نفل کی کثرت کا یہ عالم ہوا، یہ عالم ہوا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نفل کی کثرت کرتا ہے تو وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بولنا تو زبان اس کی ہوتی ہے اور بولنا میرا ہوتا ہے، چلنا پیر اس کا ہوتا ہے لیکن چلنا میرا ہوتا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا، ان کا چلنا میرا چلنا، ان کی گفتگو میری گفتگو۔ یعنی جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کیا نماز کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوا کیا وہ عبادت زیادہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا؟ تو جواب ملا نہیں، بلکہ قرآن اٹھاؤ، اگرچہ تم اپنی ظاہری زندگی میں بے شمار تمہاری زندگی میں خوشیاں ہیں، مگر اس کے باوجود تمہارے اندر کئی چیزیں پائی جاتی ہے، غم بھی پایا جاتا ہے، خوشی بھی پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سنو، دولت سے تمہیں اطمینان نہیں ہوگا، پوری زندگی بھر اگر تم دولت کماتے رہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیٹ ہے، پیٹ اسے قبر کی مٹی ہی بھر سکتا ہے۔ ایک انسان کو اگر ایک پہاڑ کا سونا مل جائے تو دوسرے پہاڑ کے سونے کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی مقدس کتاب، یہ تو بتا کہ کون ایسا عمل ہے، کون ایسی چیز ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو جائے؟ تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولانا صغیر اشرفی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مصباح صاحب ابھی تشریف لائے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟
اب معلوم تو یہ کریں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر محمد رسول اللہ ہے۔ تو میں تمہیں آزماؤں گا کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، کبھی غریبی بھی آئے گی، تنگ دستی بھی آئے گی، والجوع ونقص من الاموال، کبھی تمہارے کاروباری معاملات میں نقصان بھی ہوگا۔ تو سمجھ جانا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جانوں کی کمی سے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھے، میں نے جو قرآن کا یہ موضوع لیا ہے، خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، اور کبھی قحط سالی میں مبتلا، ان تمام چیزوں کو سامنے لائیے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، کمزور ترین مسلمان، کوئی غلام ہے تو کوئی غریب ہے تو کوئی محتاج ہے، جنہوں نے شروع میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ شاہ حبشہ نے کہا تھا کہ اس میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا تھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے کمزور ترین مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب ہی سے اسلام پھیلا ہے اور غریب ہی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ ارے بھائی سبحان اللہ تو بولو۔ اور قربان جاؤ، یہ غربت کوئی عیب نہیں ہے، جسے اللہ پسند فرماتا ہے کبھی اسے غریبی، غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور فرما دیتا ہے، یعنی اسے غریب بنا دیتا ہے تاکہ وہ 40 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ارے بھائی آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں رہے گا تو حساب اور کتاب میں کائے کا وقت؟ اسی لیے غربت کو نعمت سمجھو، اور جو مالدار ہے وہ اپنے مالداری کو نعمت اسی لیے سمجھے تاکہ اللہ نے تمہیں اسی لیے دولت دیا ہے کہ اسلام نے جو تمہارے دولت میں حصہ رکھا ہے غریبوں کا، اسے ادا کر دو اور اللہ تمہیں اسی بہانے سے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یعنی دونوں نعمت ہے اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف ہے، بدترین کافر ہے، اور اپنے غلام کو حضرت بلال حبشی کو کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ تکلیف کیا دے رہا ہے امیہ ابن خلف؟ لوہے کے زیرے سے آپ کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر ننگا بدن کر کے ریت کے ذرات میں لٹا دیتا ہے۔ کیوں لٹاتا ہے بھائی؟ کیا ان کا ظلم ہے؟ حضرت بلال نے ان کے خداؤں کو گالی نہیں دیا، معبودان باطلہ کے خلاف کچھ بغاوت نہیں کی، اتنا اس کا صرف جرم تھا کفار قریش کے نزدیک کہ اس نے عہد کا نعرہ لگایا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور تکلیف کا کیا عالم ہوا کہ اللہ اکبر کبیرہ، تکلیف کا یہ عالم ہوا کہ شدت دھوپ میں حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت بلال کی صرف یہی آواز نکلتی تھی کہ اللہ کی قسم اگر اسی طرح سے میری جان نکل بھی جائے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، بھلے دم نکل جائے، جان جائے تو جائے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو تکلیف کیا دیا حضرت بلال کو؟ بھوکا رکھا۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا؟ حضرت بلال کو دشمن کا خوف تھا کہ میری جان چلی جائے گی، اللہ نے کہا میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔ ان کے دل میں، حضرت بلال کے دل میں خوف تھا، اور کبھی مالوں کی کمی سے ان کے پاس کوئی مال ہی نہیں تھا، وہ تو غلام تھے، مگر یاد رکھو کہ جب آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی محسوس ہوئی، ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے بلال کو خرید کر آزاد کیا، کیا تم نے اس کے خریداری میں مجھے شریک کیا؟ یعنی مجھے بھی شریک کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
وہ بلال کا ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس آزمائش سے وہ گزر گیا تو فتح مکہ کے دن حضرت بلال کو کہیں اور نہیں بلکہ کعبے کے چھت پر کھڑا کر کے آذان دینے کا حکم دیا۔ کون ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح سے عزت ملتی ہو؟ اگر ہے تو مذہب اسلام۔ حضرت یاسر، حضرت عمار اور حضرت سمیہ میاں اور بیوی ہے۔ اسلام میں شہید ہونے والے سب سے پہلی ذات جس نے اسلام کو قبول کیا یہ حضرت یاسر ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت یاسر کون ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہے۔ ابو جہل نے اسے رسیوں میں باندھ دیا اور کفار قریش کو حکم دیا کہ ان پر اس طرح سے ظلم کرو، اتنا ظلم کرو کہ یا تو مر جائے یا تو مذہب اسلام کو چھوڑ دے۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا ایمان تھا صحابہ کرام کا، نہ کوئی اس کا سہارا تھا، نہ کوئی فریاد درس تھا، مگر اس کے باوجود وہ کلمہ پڑھتے رہتے تھے، ایمان کی گواہی دیتے رہتے تھے۔ بے انتہا ابو جہل نے مارا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا آل یاسر اصبروا ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ وہ جنت ایسی ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہاں کبھی کسی کو موت نہیں آئے، دائمی زندگی تمہیں عطا کی جائے گی۔ ادھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیوی کو جب مارے ضبط کے انہیں غصہ آیا اور ضبط نہ کر سکی کہ ان کے شوہر کو ابو جہل نے مار مار کر شہید کر ڈالا تو ابو جہل کو کوسنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ابو جہل بدبخت ایک غلط ارادے سے حضرت سمیہ کو تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر سے تم رک جاؤ۔ دو ہاتھی کو منگایا اور ایک ہاتھی کے پیروں میں ایک زنجیر کو ڈال دیا، دوسرے ہاتھی کے پیروں میں دوسرے زنجیر کو ڈال دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پیر میں ایک زنجیر کو، دوسرے پیر میں دوسرے زنجیر کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد ہاتھیوں کو کہتا ہے کہ ایک ہاتھی کو ایک طرف کھینچا جائے، دوسرے ہاتھی کو دوسرے طرف کھینچا جائے۔ جب ہاتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف کھینچنا شروع کیا، ادھر بدبخت نے اپنا نیزہ مارا، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، ان کے زبان حال سے یہی جملہ جاری تھا کہ اے ابو جہل، تم مجھے یہ دھمکی دے رہے ہو کہ تم میری جان لے لو گے؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دولت ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، جو کلمہ طیبہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ کی معرفت ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اے ابو جہل، اگر تو ہماری جان بھی لے لے تو خدا کی قسم جان تو ہم دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ان کے بیٹے نوجوان کم عمر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے انہیں بھی دھمکایا، انہوں نے سر ہلا دیا، صرف سر کا ہلانا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ یعنی ابو جہل نے کہا کہ اے بچہ، کیا میں تمہیں بھی قتل کر دوں یا تم اپنے مذہب سے پھرتے ہو؟ انہوں نے سر کو ہلا دیا۔ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کہیں میں دین سے نکل تو نہیں گیا؟ حالانکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جان بچانے کے لیے آدمی کے لیے وہ معاملہ جو ہوتا ہے جائز ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمار کے حق میں آیت نازل فرمایا کہ لا اکرہ من قلبہ مطمئن بالایمان۔ اے محبوب، ان سے کہہ دو کہ وہ بے دین نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو دل ہے ایمان سے مطمئن ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تمام کفار قریش
آگے بڑھتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ آپس میں ابو جہل یہ کہتا کہ ہم کیوں نہ ایسا کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اسی لیے کہ جب لوگ حج کے موسم پر آتے تھے تو حضور علیہ السلام ان قبائل میں تشریف لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جب اس مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے تشریف لے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ جادوگر ہے۔ دوسرے کفار قریش نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی نہیں جاتی کہ جو جادوگر کہا جائے، لوگ نہیں مانیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں شاعر کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نے کہا کہ انہیں شاعر بھی لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے جو کلام ہے، جو بھی ان کلام کو سنتا ہے وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہیں گے ایسا کہ وہ کہانت کرتے ہیں، یعنی نجومی جس طرح سے جنات کی بات کو سننے کے بعد وہ لوگوں کو خبر دیتے ہیں تو ہم ایسا کہیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ہم وہ نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، کیونکہ جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، اس بات پر سب لوگ متفق ہو گئے۔ جب یہ معاملہ بڑھا، روز بروز اسلام کی تبلیغ بڑھی، 3 سال تک یہ دعوت اسلامی کا دور خفیہ طور پہ کیا گیا۔ پھر وہ ایک دور ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل اسلام ہو گئے اور حضرت ابو طالب کے پاس تمام قریش والے آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو طالب، آج تک ہمارے مکہ کا بچہ آپ کو سردار تسلیم کرتا رہا، آپ کی عزت و احترام کرتا رہا، ہم آپ کے پاس آخر اس لیے آئے ہیں، آج آخری بار آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ہمارے حوالے کر دو یا تو ان سے کہہ دو کہ وہ دین اسلام کی جو تبلیغ کر رہے ہیں اسے روک دیں، اسے ترک کر دیں۔ ہاں، اگر اسے یہ چاہیے کہ کوئی اچھے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں اچھے گھرانے میں شادی کرا دیں گے، اگر وہ ہمارا بادشاہ اور سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اسے سردار بنا دیں گے، اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں اے ابو طالب تو ہم اسے اتنا مال و دولت دے دیں گے کہ ان کی مال و دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سے یہ اتنا کہہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لائے، اعلان نبوت کا 6واں سال ہے، اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آج تو یہ عالم ہے کہ عرب کا چھوٹا بچہ جو کل تک مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، تعظیم بجا لاتا تھا، آج ان کا یہ حال ہے کہ چھوٹا بچہ بھی میرے ادب اور احترام سے دور بھاگتے جا رہا ہے۔ یہ عرب کے لوگ کبھی میرے سامنے اس طرح سے باتیں نہیں کرتے تھے، مگر اے میرے بھتیجے، آج عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ رسول دو عالم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حیات طیبہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، خدا کی قسم اگر دائنے ہاتھ میں سورج کو میرے لا کر کے رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر کے رکھ دے، یہاں تک کہ میری زندگی اسی میں تمام ہو جائے، اے چچا میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اگر دین اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو مجھے ایک گوارا ہے، مگر مذہب اسلام کی تبلیغ کو میں نہیں روک سکتا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جب ایسی بات ہے تو جاؤ، جب تک ابو طالب کے دم میں دم ہے، جب تک میں زندہ ہوں، تمہارا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے، تم اپنا تبلیغ اسلام جاری رکھو۔ وہ حضرت ابو طالب ہے، انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سے والہانہ محبت کے ساتھ حضور کی خدمت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں۔ پھر اہل عرب نے، سرداران قریش نے یہ میٹنگ کیا کہ جب یہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہیں بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ نبوت کے 7ویں سال اب یہ معاملہ ہوا کہ ہم نہ آپ کے خاندان والوں سے، یعنی عبد المطلب والے، مطلبی والے اور قریشی والے، یہ دونوں ہم سے بائیکاٹ ہو جائے۔ تمام اہل مکہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نہ آپ سے ہمارا کاروبار ہو سکتا ہے،
نہ آپ ہمارے یہاں کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی دکان میں آپ لینا دینا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہجرت اعلان نبوت کا جو 7واں سال ہے اور شیعہ ابی طالب کی جو گھاٹی ہے، اور ایک پرچہ لکھا جاتا ہے، اس پرچے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کو ترک نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ہم ان سے مصالحت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ان کے ساتھ معاملہ نہیں بنے گا، یہ بائیکاٹی رہیں گے، کوئی ان سے رابطہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیعہ ابی طالب کی وہ سرزمین ہے، پہاڑ کی گھاٹیاں ہے، حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ سوائے ابو لہب کے اس گھاٹی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 1 سال اور 2 سال نہیں میرے دوستو، بلکہ 7 سال تک، اب اس سال 3 سال تک وہ زندگی کا جو بسر کرنا تھا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ کبھی یہ عالم ہو گیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی درخت کے پتوں کو کھا کھا کر صحابہ کرام اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ 3 سالانہ جو زندگی تھی، صرف اس لیے ان صحابہ کرام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تکلیفیں دی گئی کیونکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے اچانک ارشاد فرمایا، اے میرے چچا ابو طالب، کیا آپ کو پتا ہے کہ کفار و مشرکین نے، ابو جہل اور ابو لہب نے جو ایک پرچہ لکھ کر کے، ایک خط لکھ کر کے، ایک لیٹر لکھ کر کے انہوں نے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا ہے، اور اس نے یہ شرط لگایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے دین اسلام کے سے جو ہے جب تک قبول نہ کرے، معاذ اللہ، یا دین اسلام کی تبلیغ کو ترک نہ کر دے، ہم ان سے مصالحت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، وہ جو کعبے میں اس نے پرچہ آویزاں کیا ہے، وہ جو اس نے لیٹر اس میں لکھا ہوا ہے، وہ جو کاغذ لٹکایا ہوا ہے، خدا کی قسم اے میرے چچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو حکم دیا ہے، وہ دماغ تمام پرچے کو کھا گیا سوائے اللہ کے نام کے، وہ صرف باقی ہے۔ حضرت ابو طالب غیب کا نبی کی غیب کی خبر کو سن کر کے اس پہاڑ سے نیچے آئے، ابو لہب کو بلایا، ابو جہل کو بلایا، قریش مکہ کو بلایا، اے اہل قریش، میں نے اپنے بھتیجے سے ان 3 سال کے عرصے میں کبھی ایسی بات نہیں سنی، آج جو سنا ہوں وہ یہ بات ہے، میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تم نے پرچہ لٹکایا ہے اس میں جو نام اللہ ہے صرف وہ باقی ہے، باقی تمام ناموں کو، تمام شرائط کو دیمکوں نے چاٹ لیا ہے۔ اگر میرا بھتیجا صحیح کہتا ہے تو یہ تو چاہیے تھا تمہیں کہ میرے بھتیجے کی بات مان لو اور ہمیں بائیکاٹ والے سماجی بائیکاٹ سے نکال دو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ صحیح نہیں نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جو چاہو کرنا۔ یعنی حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، مگر اتنا یقین تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، اللہ اسے غیب کے علم عطا فرماتا ہے۔ تمام اہل قریش نے کہا اگر ایسی بات ہے تو حضرت ابو طالب کی بات ماننے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، چلو چلو اس کعبے کے دیوار پر جو پرچہ ہم نے لٹکایا ہے اس کو نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس پرچے کو نکالا گیا تو کیا دیکھا کہ واقعی میں جو حضور نے فرمایا تھا وہی ہوا، دمک نے سارے شرائط کو کاٹ کر کھا گیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے 3 سالانہ زندگی جو شیعہ ابی طالب کے گھاٹی میں گزری، بڑی ہی کٹھن زندگی تھی، اور ان 10 سالانہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ دے۔ طائف اس زمانے میں اور آج بھی اس زمانے میں بڑے ہی خوشحال علاقہ مانا جاتا تھا، بڑے بڑے سرداران عرب
तरफ बड़े बड़े रईस वहाँ पर बसा करते थे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ताइफ का सफर फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, उन बदबख्तों ने, अब्द यालीन मसऊद ने, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ ये नहीं कि दीन तबलीग को अगर नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं थी, मगर उन्होंने इस पर बस नहीं किया, बल्कि शरीर लड़कों को इस बात पर उभारा कि वो हुजूर पर पत्थर बरसाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे ये बदबख्त हुजूर पर पत्थर बरसाते थे, और पत्थर इतना बरसाया हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पर कि आप खून से लहूलुहान हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बरसों के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, तमाम मुसलमानों की माँ, हुजूर की चहेती बीवी हजरत सिद्दीक आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जंग उहुद से भी ज्यादा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आया है क्या अल्लाह के रसूल आपको तकलीफ हुई हो? क्योंकि उहुद की जो जंग थी या रसूल अल्लाह, उसमें आपका दंदान उमर शहीद हो गया था। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे आका रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, एक दिन मेरे ऊपर ऐसा गुजरा है कि जब मैं ताइफ वालों की बस्तियों से गुजरा और मैंने उन्हें अल्लाह के तरफ बुलाया तो ऐ आयशा, उन लोगों ने मुझ पर इतना जुल्म सितम किया कि शरीर बच्चों को मुझे पत्थर मारने पर मजबूर किया। मैं खून से लहूलुहान हो गया। एक तरफ आगे चलता तो पत्थर पर मेरा पैर पड़ता था, यहाँ तक कि मैं एक बाग में जाकर के पनाह लिया और वहाँ पर मैंने 2 रकात नमाज अदा की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो बाग जो था उतबा और शैबा का बाग था। उन्होंने जब देखा कि ये हमारे खानदान के रसूल है जो यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, आज भी मेरे दोस्तों वो बाग मौजूद है, वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ से गुजरते वक्त जब वापस आ रहे थे, जहाँ 2 रकात नमाज आपने अदा की थी, आज भी मदीने से कुछ दूर के मकाम पर वो जगह मौजूद है जिसे मस्जिद मोहम्मद के नाम से सऊदी हुकूमत ने घेराव कर दिया है। आज भी वो असली हालत में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन आंखों ने उनकी ज़ियारत की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, वो दिन इतना कठिन दिन गुजरा है कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके उम्मत के हाल को देख लिया, आपके कौम का हाल को देख लिया। ये जबलुल मलाइका है, ये फरिश्ता तमाम पहाड़ों का मालिक है। या रसूल अल्लाह, आप इन्हें इजाजत दें कि ये पहाड़ का फरिश्ता उन कौम पर, ताइफ वालों पर अपना पहाड़ ला करके गिरा दे ताकि जितने लोग हैं तबाह व बर्बाद हो जाए। मेरे आका ने शाह फरमाया, ऐ आयशा, जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह, ये मलाइका का फरिश्ता है, ये पानी का फरिश्ता है, अल्लाह ने इसीलिए भेजा है ताकि ये आपकी इत्तिबा करे। मगर कुर्बान जाओ, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को, क्योंकि मेरे आका को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, आप सरापर रहीम और करीम है, वो कैसे हो सकता है कि मेरे आका उनके लिए बद्दुआ कर दे अगर आप खून से लहूलुहान हो गए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद फरमाया, कहा है जिब्रील तुम अमीन कहना। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि यही कौम, इसकी नस्ल से ऐसे लोग होंगे जो तेरा कलमा पढ़ेंगे और तेरी इबादत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर उतबा और शैबा ने ये हुक्म दिया अद्दास को, उनके गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ एक खजूर का गुच्छा, अंगूर का एक गुच्छा हुजूर की बारगाह में पेश करो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो अंगूर का गुच्छा पेश किया गया, आपने बिस्मिल्लाह कह के उसे हाथ लगाया। वो गुलाम जो अद्दास था वो ताज्जुबन कहने लगा कि यहाँ के लोग इस तरह की तो बातें नहीं करते हैं, मगर क्या बात है कि आप बिस्मिल्लाह कह के हाथ लगा रहे हैं। तो हजरत आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दास तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अद्दास है। कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मकाम मैं जो अद्दास उस जगह का नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, वो भी मेरे जैसे पैगंबर थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस अद्दास ने कहा कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु व
तस्लीम है। उन्होंने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी, जो नबी आखिर ज़मा होंगे, वो मक्का में मबूस होंगे और वो तबलीग सीरत के लिए कौम को दावत देने के लिए ताइफ का सफ़र करेंगे। मैं आप पर ईमान लाता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कहकर कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गया और आपके हाथों को चूम लिया, हुजूर के हाथों को चूम लिया, दाखिल इस्लाम हो गया। हुजूर जब वहाँ से पहुँचे, मक्का की तरफ अभी रवाना हुए थे कि नसीबैन के एक जमात ने, जिन्नात की एक जमात ने आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और जिन्नातों ने आकर के कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इसी तरह से आप चलते रहे। एक आराबी हासिल हुआ, देहाती आदमी था, जो काबातुल्लाह के सिमत है यानी पश्चिम की तरफ, वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क़याम पजीर एक आराबी आए थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन हैं? कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई मौजज़ा दिखलाइए। हुजूर ने फरमाया तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? क्या कौन आपकी बात मानेगा, कौन आपका गवाह है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है। कहा क्या मैं उस दरख्त को बुलाऊं? कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और वो दरख्त अगर इसकी गवाही दे तो ये आराबी क्या तुम इस बात को मान लोगे? कहा मैं इस बात को मान लूँगा। हुजूर ने फरमाया फिर मैं नहीं कहता, तुम जाओ और उस दरख्त से कह दो कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तारीख गवाह है कि वो देहाती दरख्त के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद जाकर के कहने लगा कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, रवायतों में आया है कि वह दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपने जड़ों को उखाड़ता हुआ नबी के कदमों में जाकर के गिरा और अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और अब अल्लाह के भेजे हुए सच्चे पैगंबर और रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब उन्होंने इस तरफ को गवाह देते हुए देखा तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आपका कलमा पढ़ता हूँ, मुझे दाखिल इस्लाम कर लीजिए, इसलिए कि जब शनाख्त होकर के आपकी बारगाह में सलात और सलाम पेश कर सकता है, आपको सजदा कर सकता है, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं आपको सजदा करूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शायद फरमा नहीं रही, हमारी शरीयत में जायज़ रही है, इसलिए कि सजदा करना अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को इजाज़त देता तो सबसे पहले बीवियों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को वो सजदा करे, मगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये हुक्म नहीं दे सकता। आज भी उस जगह पर मस्जिद शजर है जो जहाँ पर वो दरख्त हाजिर हो, आज भी वो मौजज़ा जो हुजूर के ज़माने में ज़ाहिर हुआ था आज भी कायम और दायम है। अब आगे बढ़े, मकाम हजूर में एक पहाड़ की घाटी के पास एक कुआं था। किसी ने आके खबर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हजूर में 6000 जिन्नात वहाँ पर इसलिए आए हैं कि जिनको आपने कलमा पढ़ाया था। मस्जिद जिन आज भी मक्का में मौजूद है, जहाँ पर कलमा पढ़ाया था जिन्हों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उन जिनों ने 6000 जिन्नातों ने वहाँ पर जमा होकर के आपके ऊपर ईमान लाने के लिए बैठे हैं। आप वहाँ तशरीफ ले चले। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ और एक लकीर खींच दी और फरमाया या अबू बकर सिद्दीक इस लकीर के बाहर ना जाना। उनके बाद कुरान की तिलावत फरमाई। तमाम 6000 जिन्नातों ने वहाँ पर कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह। जब वो मुसलमान हो गए तो कहा या रसूल अल्लाह हम खाएं तो क्या खाएं, हम क्या खाएं, हमारे लिए खुराक बना दीजिए, क्योंकि हम जिन्नात हैं, अल्लाह ने हमें आग से पैदा किया है। एक रिश्ते से मुसलमान और जिन्नात ये भाई है ईमान के एतबार से, इसलिए कि वो ईमान के एतबार से मुसलमान हुए, लेकिन सब नहीं, इसमें भी हर मज़हब के मानने वाले हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि देखो मैं तुम्हारे लिए खुराक मुकर्रर करता हूँ हड्डियों को। हड्डियाँ जब तुम अल्लाह के नाम लेकर के अपने करीब लाओगे तो अल्लाह के तरफ से उसमें गोश्त आ जाएगा, ये तुम्हारी खुराक है।
کیا ہے جناتوں کی خوراک؟ ہڈیاں ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہڈیوں سے پیشاب نہ کرنا، اس لیے کہ جناتوں کی خوراک ہے۔ اپنے بھائی جنات کے لیے اسے چھوڑ دیا کرو، اور تمہارے جانوروں کی خوراک کے لیے میں گوبر کو مقرر کرتا ہوں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ گوبر سے بھی پیشاب نہ کیا کرو، اس لیے کہ جنات کے جانوروں کے لیے، ان کے سواروں کے لیے میں نے اسے مقرر کر دیا ہے۔ اسی نبوت کے 10ویں سال میں، اعلان نبوت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو بہت ہی انتہائی آپ غمگین ہو گئے۔ یہ اسی سال حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ جب حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اور زیادہ آپ غمگین ہو گئے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ احسان ہے مذہب اسلام میں کہ اس جیسا احسان کسی کا نہیں ہے۔ اتنی بڑی رئیسہ اہل مکہ کی، تمام مکہ والے آپ کو دولت میں، ہر چیز میں رئیسہ تسلیم کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام دولت کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، آپ اس دولت سے جو غریب مسلمان ہیں ان کی خدمت کریں، غلاموں کو آزاد کریں، دین کے لیے آپ کام کریں۔ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کو بڑا غم ہوا۔ ظاہری دو اسباب تھے، ایک اسباب یہ تھا حضرت ابو طالب، دوسرے اسباب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کو اتنا غم ہوا کہ حضور نے اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا، یعنی عام الحزن رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غم ہوا تو رب کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب غم میں مبتلا ہو؟ میں نے ابھی کہا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی خوف سے اور کبھی غم سے۔ وہ غم اتنا بڑا غم ہوا کہ ہم اور آپ جب کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو یا تو جگہ تبدیل کر دیتے ہیں یا اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو کسی اور جگہ سیر کرنے چلا جاتا ہے۔ حضور کے اس غم کو جب اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب اس سال کو غم کا سال قرار دے رہے ہیں، میرا محبوب غم میں مبتلا ہے، کبھی حضرت خدیجہ کی یاد میں ہے، کبھی حضرت ابو طالب کی یاد میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ جاؤ، میرا محبوب غم میں مبتلا ہے، ایسا کرو تمام فرشتوں کو حکم دے دو کہ زمین سے لے کر آسمان تک سجا دو، اول آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک سجا دو، اور آسمان کے فرشتوں کو کہو دستہ بستہ کھڑے ہو جائے، اور اے جبرائیل جنت سے خوراک لے کر کے چلے جاؤ، وہ خوراک جو 40,000 سال تک جنت میں چل رہا ہے، اے جبرائیل جاؤ اس خوراک کو لے کر کے جاؤ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور میرا محبوب اگر سو جائے تو میرے محبوب کے قدموں کو اپنے نورانی پروں سے، اپنے نورانی مقدس لبوں سے بوسہ دے دینا۔ میرے محبوب جاگ جائیں گے تو میرے محبوب کا کہنا کہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے یا نبی اللہ، اور اللہ آپ کو عرش اعظم سے بھی پاس اپنے پاس بلاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اسی 10 اعلان نبوت کے 10ویں سال میں اللہ نے معراج فرمایا اپنے نبی کا، اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے لوگو، میں رب ہوں، میں پاک اور صاف ہوں، پاک اور ذات ہوں، تمام تسبیحات میرے لیے۔ تم اس بات کو ذہن سے ہٹا دو کہ میرا محبوب پہنچے، بلکہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو لے گیا رات کے چند حصے میں، ایک لمحے کے، وہ بھی چند کہنا بھی مناسب نہیں، کچھ لمحے میں راتوں رات لے گیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لے نوریہ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنے محبوب کا دل بہلانے کے لیے اللہ نے معراج کرایا۔ کہاں تک کرائی؟ قرآن سے ثابت ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ نبی جب براق پر سوار ہونا تھا اور جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ، آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے اللہ رب العزت نے
नबियों को भी, पहले आसमान पर हजरत आदम को, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और यहया को, हजरत यहया को, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ को, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस को, पांचवें आसमान पर हजरत ईसा पैगंबर को, छठे आसमान पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह को, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम को, हर जगह पर आपके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को खड़ा कर दिया है। आपके लिए शान और शौकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों की मेराज दुनिया में कराई है, मगर या रसूल अल्लाह आपकी मेराज दुनिया में नहीं, जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान पर अपने पास बुला के करना चाहता है। दोस्तों, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आया, और आंखों में आंसू आना था कि अल्लाह के रसूल के तरफ, ये अल्लाह के रसूल के तरफ जिब्राइल के तरफ आवाज आई, ऐ जिब्राइल जरा पूछो तो सही मेरे महबूब की आंखों में आंसू कैसा। ये तो खुशी का समा है, ये तो खुशी का समा है कि वला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी आपके पिछले घड़ी से बेहतर होगी, मगर मेरे नबी की आंखों में आंसू कैसा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका व मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगार गरीबों को ना भूला, हम उम्मतों को ना भूला, बल्कि इशाअत फरमाया, ऐ जिब्रील आज तो यह आलम है कि मेरे लिए ये शान शौकत है, मेरे लिए ये बुराक की सवारी है, जन्नत से भेजी गई। ऐ जिब्रील मगर तुझे बताओ तो सही, क्या मेरी उम्मत के लिए भी ऐसा होगा? मेरी उम्मत गुनहगार होगी, मिट्टी का जिस्म है, अगर मेरी उम्मत के लिए शान शौकत ना हो, अगर मेरी उम्मत को अल्लाह ना बख्शे, ऐ जिब्रील तो मेरी उम्मत कैसे अल्लाह के उस अज़ाब को बर्दाश्त कर सकेगी। इसी वजह से मेरे आंखों से आंसू है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के तरफ हुक्म फरमाया, इल्हाम फरमाया, वही नाजिल फरमाया, ऐ महबूब अपने बंदों, अपने उम्मत के लिए आप गम ना खाएं। वला सौफा यूती का रब्बों का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहे, जब कयामत का दिन होगा, जिस तरह से आपके लिए हमने जन्नत से बुराक भेजा है, ऐ महबूब आपकी उम्मत अगर आपकी शरीयत पर अमल करेगी, आपकी सुन्नत पर अमल करेगी, आपके तरीके पर चलेगी, उनका चलना सुन्नत मुस्तफ़ा होगा, उनका बोलना सुन्नत मुस्तफ़ा होगा, उनका बैठना सुन्नत मुस्तफ़ा होगा, उनका खाना सुन्नत मुस्तफ़ा होगा, उनकी जिंदगी सुन्नत मुस्तफ़ा होगी। तो ऐ महबूब क़यामत के दिन हम आपकी उम्मत के बारे में आपको बेफिक्र कर देंगे, आप जिसे कहेंगे हम उसे जन्नत में दाखिला करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।